بڑے بڑے غریب لوگ ایسے ہیں جو بڑی محنت کے ساتھ بڑی مشقت کے ساتھ اپنا گھر کا گزر بسر بھی کرتے ہیں اور بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے گھر چلے جائیں، ان کے مہمان بنیں تو بڑا سرور آتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ظاہراً مال کے لحاظ سے تو کمزور ہیں لیکن اخلاق کے لحاظ سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے امیر لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن ان کی اولاد کو دیکھیں تو ان کا بیٹا ان کا باپ کا دشمن ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بات کو بیٹا مانتا نہیں، اپنی بہنوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتا، سارا دن دوستوں کی محفلوں میں اور کہاں کہاں گھوم کے آتا ہے۔ دیکھیں قیامت کے روز نیکیاں گنی نہیں جائیں گی۔ اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، بچے کی اچھی تربیت نہیں کی، بیٹی کی اچھی تربیت نہیں کی، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، تو پھر انہوں نے جب بوڑھے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، پھر تسبیح پکڑی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، پھر مسجد کے صدر بن گئے، پھر مسجد میں آ گئے، 24 گھنٹے مسجد میں رہے، تو کیا کتنی نیکیاں اکٹھی کر لیں گے؟ کل قیامت کے روز نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہاں اجر اللہ پورا پورا عطا فرمائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، کل پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک وہ انسان روزے رکھ رہا ہے جو سارا دن گرم دھوپ میں اور محنت مزدوری کرتے ہوئے روزے رکھ رہا ہے، ایک وہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے جو اے سی میں پڑا ہوا ہے، جو بڑے سکون میں ہے۔ اب اجر کس کا زیادہ ہوگا؟ روزہ تو اس کا بھی ایک ہے، اس کا بھی ایک ہے، لیکن نہیں، اللہ عدل کرے گا۔ کل اس کے روزے کا وزن ہو سکتا ہے ہمارے لاکھوں روزوں کے لاکھوں روزے بھی اس ایک روزے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ خلوص دیکھتا ہے۔ اب یہ غریب جس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، تو پھر کیوں نہ ہو کہ اس امیر سے، نیکوکار امیر سے، وہ غریب جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے 50,000 سال پہلے ہی جنت میں چلا جائے۔ یہ معاملے ایسے ہیں۔ بعض امیر لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی بڑی خوبصورت تربیت کرتے ہیں، بعض غریب لوگ بھی ہیں۔ تربیت کا معاملہ امیر اور غریب کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کے ساتھ ہے۔ انسان کے پاس جتنا احساس ہوتا ہے وہ اتنا ہی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے بڑا خوبصورت کتابوں میں کہ افغانستان کے ایک بادشاہ تھے، ان کا بیٹا ایک کسی خطے کا بادشاہ بنا، تو ایک خبر پہنچی بادشاہ کے پاس، باپ کے پاس۔ اچانک ایک آدمی خبر لے کے آیا کہ آپ کے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے، جب کسی نے حملہ کیا تو وہ دوڑ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا بادشاہ نے، تو بیوی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نہیں مانتی کہ میرا بیٹا بھاگ گیا ہوگا، میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، مر سکتا ہے مگر میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی کہا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ بادشاہ جی آپ کا بیٹا بھاگ گیا ہے، اس کو شکست ہو گئی ہے۔ 3 دن بعد خبر ملی کہ اس کا بیٹا فتح یاب ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جب آگے سے فوج نے حملہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سکت نہیں ہے، کیونکہ ہم تیار نہیں تھے، وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو ہم نے ایک جنگی، جو جنگوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، جنگی حکمت عملی اپنائی، اور ادھر سے وہ اپنی فوج کو لے کر نکلا، اور یہاں سے انہوں نے دیکھا کہ شاید بھاگ گیا ہے، لیکن یہ تھی جنگی حکمت عملی۔ جنگی حکمت عملی کے تحت یہاں سے غائب ہو گیا اور پیچھے سے جا کر اس نے وار کر دیا۔ تو دیکھنے والوں کے سامنے یہی تھا کہ یہ بھاگ گیا ہے اور شکست کھا گیا۔ جب اوپر سے جا کے اس نے پیچھے سے حملہ کیا تو اسے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس بادشاہ نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ آپ کو کیوں اتنا یقین تھا کہ میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا؟
اس نے کہا دیکھو بادشاہ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی تربیت اپنے بیٹے کی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میرا بیٹا بزدل نہ بنے، میرا بیٹا نیکوکار بنے، میرا بیٹا کامیاب انسان بنے۔ جب یہ خبر مجھے پہنچی ہے کہ بیٹا بھاگ گیا ہے، میں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، میں جب بھی دودھ پلاتی تھی وضو کر کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، جب بھی میں اپنے بیٹے کو کوئی چیز کھلاتی تھی وضو کر کے کھلاتی تھی، اور نماز پڑھ کے میں اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی، رات کو میں صحابہ کرام کے واقعہ سنایا کرتی تھی۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس نیک اعمال کا اثر میرے بیٹے میں ایسا ہی ہوگا کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بھاگنے والا نہیں ہے، میرا بیٹا شکست تسلیم کرنے والا نہیں ہے، مر تو سکتا ہے لیکن حق کا رستہ میرا بیٹا چھوڑ نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ امیر گھرانہ ہے، امیر بھی بادشاہ کا گھر، اور پھر وہاں بچوں کی ایسی تربیت، خوبصورت تربیت۔ پتہ چلا بعض امیر لوگ بھی اپنے بچوں کی بڑی خوبصورت تربیت کرتے ہیں، بعض غریب لوگ بھی تربیت نہیں کر سکتے، بس ہنر سکھا دو، فلاں کام کروا لو، بس بچوں سے روزی کمانے کے ذریعے بنوا لو، یہ کام ہے۔ اب پولینڈ کا ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت ملتا ہے کہ وہاں کے ایک انگریزنی، اس کی مسلمان عورت کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو اس نے وہ لباس پہنوایا مسلمانوں والا، پردے والا، اس نے ایک تصویر کھینچی اور اپنی والدہ کو سینڈ کر دی۔ جب اس کی والدہ نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگتی ہے پردے میں، جبکہ انہوں نے تو کبھی پردہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو پردے کے خلاف تھے، لیکن جب بیٹی کی تصویر دیکھی تو بڑی خوش ہوئی، پھر بڑے ان کے ساتھ محبت اور زیادہ بڑھ گئی، تو انہوں نے دعوت کی۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی دعوت پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب ماشاءاللہ پردے میں ہے، اور پوچھا کہ یہ کون ہے بابا؟ کہا یہ میرا دادا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے ابا جان ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میری دادی اماں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میری والدہ محترمہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو وہ ماں بیٹی دونوں رونے لگی، کہتی کہ کیسا خاندانی نظام ہے، کتنا خوبصورت نظام ہے، ہمارے پاس تو ہمارا بیٹا 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھتا، ہمارا خامند تو 10 منٹ کے لیے ہمارے پاس نہیں رکتا، تو آپ سبھی اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، خوشحال ہیں؟ کہا ہاں الحمدللہ ہم بڑے خوشحال ہیں۔ کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے اکٹھے رہنے پہ؟ کہا ہمیں قرآن نے کہا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی کی تلقین فرمائی ہے، اکٹھے رہنے کا درس دیا ہے، یہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام کہتا ہے۔ تو وہ دونوں ماں بیٹیاں گھر گئیں اور دونوں یہ فیصلہ کر کے آئیں کہ ہم نے بھی اسلام قبول کرنا ہے، پھر وہ بھی پردے میں رہنے لگی۔ کہتی ہیں اس عورت نے کہا جب میں مسجد میں گئی جہاں یہ نماز پڑھتے تھے تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے سانس بحال ہو گئے، مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ پھر جب اسلام قبول کیا وہ عورت بھی، دونوں ماں بیٹیاں اسلام کے دامن میں آئیں، اسلام کے آغوش میں آئیں، پھر انہوں نے بھی وہی خوبصورت زندگی گزاری جس زندگی کو گزارنے کے لیے لوگ بے تاب رہتے ہیں، جن کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔